مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو بھی حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تم میری تابعداری کرو، فرما برداری کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا حبیب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے۔ یہ ہے آیت مبارکہ، اور اس کو ہم نے حضور کے میلاد کی دلیل کے طور پر تلاوت کیا۔ حیران ہوں گے آپ کہ آیت مبارکہ میں بظاہر کہیں بھی حضور کا میلاد بیان نہیں ہو رہا۔ پھر سنیے ترجمہ، لیکن پھر بھی ہم اس آیت کو حضور کے میلاد کی دلیل بنائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلم ہے نان مسلم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے اصل میں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی کون سا ایسا کلمہ وہ ہوگا جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ سب کہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو غلام اللہ کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غلام اللہ، حالانکہ اللہ کا غلام کوئی ہوتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی چلو دعویٰ اس کا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی مسلم ہو یا نان مسلم، اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، لیکن رب کائنات نے فرمایا لوگوں تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجیے فاتبعونی کہ میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تابعداری میری، اللہ سے پیار ہے تو اطاعت میری، اللہ سے لگاؤ ہے تو محبت میری، فرما برداری میری، راستہ میرا، سنت میری۔ فاتبعونی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اتباع کرو میری۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر تم نے اتباع کر لی میری، پہلے تم نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تم نے دعویٰ کیا ہے اللہ سے محبت کا، تو ایسا کرو محبت پر دلیل لاؤ۔ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اطاعت، میری غلامی، جو میں نے کیا وہ تم کرو، یہ اتباع ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا، یہ دو باتیں ہوگی، دعویٰ اور دلیل۔ اب کیا ہے؟ ریزلٹ چاہیے۔ جب دعویٰ بھی ثابت ہو جائے، دلیل بھی ثابت ہو جائے، تو ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تم نے دعویٰ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں نبی کے راستے پر چلنا، جو کام نبی نے کیا وہ کام کرنا۔ سیدھا سیدھا یوں کہیے، جس طرح نبی تشریف فرما ہوئے ہمیں اس طرح بیٹھنا ہے، جس طرح آپ سوئے ہمیں اس طرح سونا ہے، جس طرح آپ چلا کرتے تھے ہمیں اس طرح چلنا ہے، جس طرح آپ لباس زیب تن کیا کرتے تھے ہمیں اس طرح لباس پہننا ہے، جس طرح آپ لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے ہمیں اس طرح گفتگو کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جانا، چلنا پھرنا، لینا دینا، سوچنا، جس طرح آپ دین اسلام کی ترویج کیا کرتے تھے ہمیں اس طرح کرتی۔ جو جو کام آپ نے کیے ہیں وہ ہمیں کرتے ہیں، یہ اتباع کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اگر زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرما دیا کہ شراب حرام ہے تو ساری زندگی کے لیے حرام ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے فرما دیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی۔ ایک مرتبہ آپ نے سو کے دکھا دیا تو ہمیں اسی طرح سونا۔ ایک دفعہ کوئی کام کر کے دکھا دیا ہمیں اس طرح کرنا، یہ اطاعت۔ اور اطاعت کے معاملے میں سب سے پہلا نمبر جن کا وہ صحابہ کرام، جنہوں نے حضور کی وہ اطاعت کی ہے کہ ان کے جیسے کسی نے اطاعت کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد صحابہ کا رتبہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا۔ کیوں؟ جیسی جیسی اطاعت ویسا ویسا رتبہ، ویسا ویسا مقام۔ تو سب سے اعلیٰ جو ہے اطاعت وہ صحابہ نے کی۔ ہر صحابی اطاعت میں سرشار رہا کرتا، یہاں تک دیکھیے حضور کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے، میرے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز پسند آ جائے، اس پسند کو ہمیں اپنی پسند بنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی چیز پسند اور ہمیں پسند نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال سے آپ کو گزارتا چلوں، حضور علیہ السلام کو کدو شریف بڑا پسند تھا، کدو شریف بہت پسند تھا۔ اب میرے آقا کو ایک سبزی پسند ہے کدو شریف، ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، آ کر کہتا ہے کہ اے عمر مجھے کدو پسند ہے۔ حضرت عمر کے نالج میں کیا ہے، وہ کیا جانتے ہیں کہ کدو میرے آقا کو پسند ہے۔ حضرت عمر کو یہ پتا ہے کہ کدو نبی کو پسند ہے، اور یہ آگے میں جا کے کیا کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ یہ آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں۔ کہا کیا کہا، دوبارہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو میں غلط سن رہا ہوں، کہو دوبارہ۔ اس شخص نے پھر دوہرایا، اے عمر مجھے کدو پسند نہیں، لوکی شریف، کدو شریف مجھے پسند نہیں۔ عمر فاروق نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک لمحے میں انتظار کیا نہ سکتا، میان میں تلوار تھی، تلوار باہر کھینچی اس کی گردن پہ رکھ دی۔ اے عمر یہ کیا ماجرا، اس نے کیا گناہ کیا، اس نے کیا خطا کی؟ انسان ہے، ہر کسی کا ٹیسٹ اپنا ہے، زبان کو ہر کسی کو ہر شے نہیں باتتی، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بعض چیزیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ شرائط اس میں کوئی کباہت تو نہیں، شریعت کی روح سے اس شخص پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، کوئی مجرم نہیں ہے وہ شخص شریعت کی روح سے۔ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے ایک سبزی کسی کو پسند نہیں تو ٹھیک ہے، اس کا اپنا منہ کا ذائقہ ہے، لیکن عمر فاروق کہتے ہیں نہیں۔ اس لیے میں نے کہا اطاعت میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کا تھا۔ عمر فاروق نے یہاں یہ نہیں دیکھا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، فتویٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا، یہ دیکھا میرے نبی کیا کہہ رہے، میرے نبی کی چاہت کیا ہے، ان کی چاہت
نبی نے فرمایا کدو مجھے پسند ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کدو مجھے پسند نہیں. گویا کہ میرے نبی کی اتباع سے ہٹ کر، تابعداری سے ہٹ کر، اطاعت سے ہٹ کر یہ اپوزٹ بول رہا ہے، الٹ بول رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے کدو پسند ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے کدو پسند نہیں. مخالف جملہ، مخالف ہے. مجھے کدو پسند ہے اور یہ شخص کہتا ہے مجھے کدو پسند نہیں. اور شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، دل کرے تو کھا لو، دل کرے نہ کھاؤ. فتویٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو پسند ہے کھاؤ، نہیں پسند چھوڑ دو. لیکن عمر فاروق کی اطاعت، تابعداری، غلامی، نبی کی فرما برداری، قربان جائے اسی لیے تو کہا جاتا ہے اطاعت وہ ہوتی ہے جو اطاعت ہو. کہہ دینے سے فقط تابعداری نہیں ہوتی. ہم نبی کے جو ہے چاہنے والے، ہم نبی کو ماننے والے، ہم نبی کی اتباع کرنے والے، نبی کے دین کو پھیلانا نہیں. اتباع دیکھی جائے گی کہ حقیقی اتباع ہے یا نہیں. پتہ ایک شخص نے کون سی تابعداری کے خلاف بات کی ہے؟ ہاں ایک اپنی پسند، ایک اپنی چوائس کی بات کی ہے کہ میری چوائس یہ ہے، یہ نہیں ہے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان ایسا ایمان، ایسی محبت، ایسی تابعداری کہ نیام سے تلوار کھینچ کر اس کی گردن پر رکھتے. صرف گردن پہ نہیں رکھتے، کہتے ہو شخص تو میرے نزدیک کافر ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو، نہیں تو تیری گردن اڑا دوں. کلمہ پڑھ مسلمان ہو ورنہ تیری گردن اڑاتا ہوں. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پڑھ ڈالا اسے پتا نا یہ عمر فاروق کی تلوار ہے، جب یہ اٹھتی ہے تو پھر یہ واپس نہیں بیٹھتی. فوراً اس نے کلمہ پڑھا. میں نے پوچھا عمر یہ کیا بات ہے؟ ایک شخص کی اپنی چوائس ہے، ایک شخص کی اپنی پسند ہے، اس کو ایک سبزی پسند نہیں تو کیا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ فتویٰ یہ نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی، فتویٰ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. عمر تم نے کیوں کیا؟ تم نے تلوار کیوں رکھی؟ تم نے گردن اڑانے کی بات کیوں کی؟ اگر وہ کلمہ نہ پڑھتا تو عمر تم گردن اڑا دیتے. عمر فاروق کی طرف سے جواب آتا ہے میرے غلاموں، میرے نام لیوا، میرا نام لینے والوں، اصل میں میں نے محبت سے گردن اٹھائی ہے. میرا جو فتویٰ ہے وہ محبت کا ہے، تابعداری کا ہے، اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے. اگر یہ شخص رسول کی محبت سے نکلتا ہے میرے دل سے نکل جاتا ہے. رسول کی محبت سے نکلتا ہے میرے دل سے نکل جاتا ہے. اور جب میرے دل سے نکلا اسلام سے خارج، میں نے اس کو اسلام سے خارج کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی پسند کو ناپسند کہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے کدو پسند ہے، تو یہ کیسے کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند ہے؟ پتہ ہے تابعداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے یہ. ایک وہ ہوتا ہے جو نبی نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں، جو نبی نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں، جو کر کے دکھایا وہ ہم کر رہے ہیں، جو پڑھ کے دکھایا وہ پڑھ رہے ہیں، جو سوچ کے دکھایا وہ سوچ رہے ہیں، جو نبی نے ذہن دیا وہ ذہن لیے بیٹھے، جو نبی نے پہن کے دکھایا وہ پہن رہے، جو نبی چل کر دکھا رہے ویسے چل رہے، نبی بیٹھ کر دکھا رہے ویسے بیٹھ رہے، نبی سو کر دکھا رہے ویسے سو رہے. ایک چیز ہے عمل کا تابعداری، وہ اور چیز ہے یہاں سوچ کی تابعداری. یہ سوچ ہے، سوچ کی تابعداری یہ نہیں جو میرے نبی سوچتے ہیں، جو میرے نبی کی چاہت ہے. چوائس ہے، وہ تمہاری چوائس ہونی چاہیے، وہ تمہاری چاہت ہونی چاہیے، وہ تمہیں محبوب ہونی چاہیے. یہ اتباع ہے، یہ تابعداری ہے. اور رب کائنات نے کیا فرمایا؟ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے. محبت ہے تو نبی کی تابعداری کرو. فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو، فرما دو میری تابعداری کرو. اگر تم نے تابعداری کی، نبی کے اطاعت کی، فرما برداری کی، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اسے اپنا لاڈلا بنا لوں گا، میں اسے اپنا پیارا بنا لوں گا، میں اس کو اپنا چہیتا بنا لوں گا. یہ رب کی طرف سے
کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بن جاؤ گے. نبی کی فرما برداری کرو، میرے لاڈلے بن جاؤ گے. نبی نے جو کر کے دکھایا ہے وہ کر گزرو، میرے ہو جاؤ گے. ٹھیک، آئیے دیکھتے نبی نے کیا کیا. پہلا سوال ہم نبی کی بارگاہ میں کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کبھی نبی نے نہیں منایا، کبھی نبی نے عید میلاد النبی منایا. اے اللہ کے رسول آپ جواب دیجیے، اگر آپ نے عید میلاد النبی منایا ہے تو ہم آپ کی تابعداری میں عید میلاد النبی منائیں گے، اور جب آپ کی تابعداری میں عید میلاد النبی منائیں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے. قاعدہ یہی، جو کام نبی نے کیا وہ کام ہم کریں گے. جو کام نبی نے کیا وہ کام ہم کریں گے، اور وہ کام جب ہم کریں گے اللہ فرماتا ہے یہ حبیبکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا لاڈلا بنا لے گا، اپنا چہیتا بنا لے گا. سیدھا سیدھا کہیں اپنا بنا لے گا، کیا کیا بنا لے گا وہ جانے، بننے والا جانے. وہ بس اپنا بنا لے گا. اتنی بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی ہو کہ نبی کی تابعداری، نبی نے جو کام کیا وہ ہم کریں گے، یہ اطاعت کرنا، نبی کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے. جب محبوب بننے کا ذریعہ ہے تو یہ سوال حضور کی بارگاہ میں خیال میں مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آپ کو لیا چلتا ہوں. آئے گنبد خضرا کو ذرا تصور میں دیکھیے، سنہری جالیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیے اور سنہری جالیوں کے قریب کھڑے ہو کر ذرا عرض تو کیجیے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کرتا ہوں اور پھر یہ سوال کرتا ہوں، آقا یا رسول اللہ کبھی آپ نے اپنا یوم ولادت منایا؟ اگر منایا ہے تو ارشاد فرما دیجیے، ہم تابعداری کریں گے، ہم غلامی کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم آپ کا میلاد کا دن منائیں گے اگر آپ نے منایا ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کبھی نبی نے نہیں منایا، کبھی صحابہ نے نہیں منایا، بلکہ یہ کہتے ہیں حضور کے 23 سالہ دور میں کبھی میلاد نہیں منایا گیا. غلط. لوگ کہتے ہیں دور خلافت کے 30 سال، دور خلافت کے 30 سال میں کبھی میلاد نہیں منایا گیا. غلط بولتے ہیں. ہم حضور سے سوال کا جواب لیں گے. میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے. حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر ہماری توجہ کرائی. اے لوگوں، مجھ سے پوچھتے ہو میں نے کبھی اپنا میلاد نہیں منایا؟ آؤ میری مسلم شریف کھول کر دیکھو، حدیث کی دوسری بڑی کتاب کھول کر دیکھو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52 پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، منڈے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی، ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں، اپنے ولادت کا دن بنا کے روزہ رکھتا ہوں، روزہ رکھ کے دن مناتا ہوں. بتائیے، حضور نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا اور یہ بات رکھ رہا ہے. مجھے بتائیے، ایک بار ایک سوال کا جواب دیں، چھوٹا تھا، ذرا ذہن رکھیے. آج تو مارکیٹ بند ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی آپ کو اوپر لے لوں تو کوئی مذائقہ نہیں. دیکھیے، حضور علیہ السلام نے اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھا. ٹھیک ہے، لوگ کیوں کہتے ہیں تو روزہ رکھ لو، بس بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پوائنٹ ہے، روزہ رکھ لو، باقی چیزیں کیا کریں. اب سنیے، روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ ثواب کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ عبادت میں شمار ہو جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ گناہوں سے بچ جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ دل کی رضا ملے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اندر کا من صاف ہو جائے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ شہوات سے بچا جائے. اتنی ساری باتیں نا. کوئی اپنا دن منانے کے لیے تو روزہ نہیں رکھتا. یہ کہیں کبھی آج تک آپ نے سنا کہ کوئی شخص اپنی سالگرہ منانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہو؟ کبھی سنا؟ روزے کا تعلق عبادت سے ہے. ارے روزے کا تعلق ثواب سے. روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہے اللہ کے لیے. تو روزہ تو حضور سے جب یہ پوچھا گیا میرے آقا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو
یہ نہیں فرمایا میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے عبادت کے لیے رکھا ہے، حضور نے روزہ یہ نہیں فرمایا میں جو ہے نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، ارے حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میں جو ہے روزہ فقط عبادت اور ریاضت حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، نہیں، جب یہ پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھ رہے پیر کا، تو عبادت کا ذکر نہیں، خدا کا ذکر نہیں، خدا کی رضا کا ذکر نہیں، ذکر ہے تو فقط ایک، ارے غلاموں آج میری ولادت تو یہ ولادت کے لیے روزہ رکھا، ایک ہی چیز تو ذکر، صاف صاف پتہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی رضا کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذکر نہیں ہے، جنت حاصل کرنے کا ذکر نہیں ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور حدیث مسلم بڑی کتاب، حدیث کی دوسری بڑی کتاب جلد 2 صفحہ 52، حضور یہ فرمائے کہ میں پیر شریف کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میرا مولود ہوا، میرا میلاد ہوا۔ اب آئیے اس طرف جو ہم نے آیت پڑھی تھی، قل اے میرے پیارے محبوب، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے کبھی میلاد منایا؟ حضور نے مسلم شریف کا حوالہ دے کر ساری دنیا کو باورہ کرا دیا، ارے میں اپنا میلاد روزہ رکھ کے منا رہا ہوں، میں روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھا ہے، روزہ رضا کے لیے نہیں رکھا ہے، روزہ فقط میں نے خوشنودی کے لیے نہیں رکھا ہے۔ یہ باتیں تو اگرچہ ضمناً آتی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، ثواب اللہ سے ملے گا، یہ ساری باتیں ضمناً تو آتی ہیں، لیکن جو منہ سے ذکر کر رہا ہوں وہ فقط میلاد کا اس لیے کر رہا ہوں، لوگ یہ باتیں بنائیں گے، لوگ یہ کہتے پھریں گے کہ نبی نے اپنا میلاد نہیں منایا، ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے، ان کے منہ بند کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنا میلاد روزہ رکھ کے مناتا ہوں۔ آیت مبارکہ میں یہ ہے میرے محبوب آپ ان سے فرماؤ، کیا فرماؤ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نام لیوا ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، میری فرما برداری کرو، جو جو میں کر رہا ہوں کرو۔ حضور نے کیا کیا ہے؟ میلاد کے دن حضور نے کیا کیا؟ میلاد منایا یا نہیں؟ کس طرح منایا؟ روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، ثواب والا کام کر کے، ثواب والا کام کر کے میلاد کا دن منایا۔ اب پتہ چلا حضور کی تابعداری کون کرے گا، آج پتہ چلے گا حضور کی اتباع کون کرے گا، آج پتہ چلے گا حضور کا تابعدار کون کہلائے گا، آج پتہ چلے گا حضور کا فرما بردار کون کہلائے گا، آج پتہ چلے گا مطیع کون کہلائے گا، آج پتہ چلے گا اطاعت گزار کون کہلائے گا، آج پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والا فرما بردار کون کہلائے گا، آج پتہ چلے گا۔ یہ آج تک آپ نے یہ آیت محبت سے سنی ہوگی، لیکن میں اس کو میلاد پر پیش کر رہا ہوں۔ آج پتہ چلے گا کہ تابعدار کون ہے، رسول کی اطاعت کون کرتا ہے، رسول کی فرما برداری کون کرتا ہے، آج پتہ چلے گا۔ حضور نے اپنا میلاد کا دن منایا، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 52، حضور نے اپنا ولادت منایا ثواب کا کام کر کے۔ کس کا کام؟ ثواب کا کام۔ اب حضور کی اطاعت یہ ہے کہ حضور نے اپنا میلاد روزہ رکھ کے منایا، رکھو روزہ، 12 ربیع الاول کو اسی لیے سنی روزے رکھتے ہیں، 12 ربیع الاول کو اسی لیے میلاد کے دن سنی روزے رکھتے ہیں۔ حضور نے روزہ رکھا، اور جو روزہ نہیں رکھتا وہ روزے والی لسٹ سے خالی ہوا، لیکن روزہ بتا رہا ہے حضور نے ثواب والا کام کر کے اپنا دن منایا۔ اب تو نفل پڑھ کے منا لو، ٹھیک ہے چلے گا، کیوں؟ کیونکہ نفل پڑھنا بھی ثواب، روزہ رکھنا بھی ثواب، نفل نہیں پڑھتے چلو شیرنی اور لنگر تقسیم کر کے میلاد منا لو، کیوں؟ کیونکہ تقسیم کرنا، بانٹنا، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو دینا، لوگوں میں عطا کرنا، یہ سب ثواب کا کام ہے، روزہ بھی ثواب اور لوگوں کو کھلانا پلانا، لہذا بانٹو
جتنے لفظ کہو گے ثواب ملے. ثواب کا کام ہے, کر دو. روزہ بھی ثواب کا کام, مرحبا یا مصطفیٰ کہنا بھی ثواب کا کام. اہلا و سہلا مرحبا, کسی کو ویلکم کہنا, کسی کو اہلا و سہلا کہنا, جو ہے وہ سامنے والے کی دل جوئی ہوتی ہے, دل جوئی کرنا ثواب کا کام. حضور کی دل جوئی کرنا, حضور کے لیے ویلکم کہنا, یہ ثواب کا کام ہے. کر ڈالو. روزہ ثواب کا کام تھا, یہ بھی ثواب کا کام ہے. ثواب کا کام کوئی بھی منچیں جل رہی ہے, چراغاں ہو رہا ہے, پرچم لہرائے جا رہے ہیں. کوئی کہے یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ ارے کیوں ثواب کا کام نہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں مسجد نبوی میں جب مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بجھا ہوا چراغ جلا دیا تو فرمایا اے علی تم نے مسجد کو روشن کیا, چراغ جلا دیا. اے علی تمہیں چراغ جلانے پر جنت میں تمہارے محل کو روشن کر دیا. جلاؤ چراغ کرو, یہ ثواب کا کام ہے. تم روشنی دنیا میں کرو گے, تمہارے لیے جنت میں محلوں کے اندر روشنیاں کر دی جائیں گی. ثواب کا کام ہے. نیت کا دخل. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چوری نہ کرو, کنڈا نہ لگاؤ. کنڈے کا تانا دے دے کے لوگوں کو روکتے ہیں. ہاں تو کنڈے سے منع کرو, گلاس سے منع نہیں. غلط کام کو غلط کہیں گے ہم. اگر کوئی کنڈے کی چوری کر کے جو ہے چراغا کرتا ہے وہ نہ کرے, بالکل غلط. لیکن اس سے میلاد سے کوئی اثر نہیں پڑتا. میلاد تو جائز ہے, ہاں کنڈا لگانا نہ جائز ہے, کنڈا نہیں لگانا. تو لہٰذا چراغا کرے تو وہاں کے ثواب کا کام, روزہ ثواب کا کام تھا. اسی طرح پرچم لہرانا, یہ روزہ ثواب کا کام ہے. پرچم لگا دیے اور لہرا بھی دیے. اب جب یہ پرچم لگا دیے, لہرا دیے, تو اس میں کیا ثواب ملا؟ آئیے اس کا پوچھ لیتے ہیں کسی محدث سے, کسی بزرگ سے, کسی بڑے حدیث سے لکھنے والے سے, حدیث دان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جھنڈے کا کیا فائدہ ہے, کیا اس میں بھی لگانے میں ثواب ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے, بہت بڑے, حدیث کی ایسی بڑی کتابیں لکھی, جامع الجوامع, جامع الاحادیث, ایسی حدیث کی کتابیں کہیں حدیث نہ مل کے وہاں مل جائے گی. آپ کو کہیں حدیث نہیں مل رہی ہوئی, جامع الجوامع, جامع الاحادیث میں مل جائے گی, جامع الکبیر میں مل جائے گی, جامع الصغیر میں مل جائے گی. اتنے بڑے محدث ہیں. یہ خصائص الکبریٰ میں جلد 1 میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی میلاد کا دن آیا نا, ولادت کا دن آیا, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ کے مزار پر کروڑا کروڑ سلام نازل ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہو. آپ تو ہمیں پرچم کا بھی بتا کے چلے گئے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے تم یہ پوچھتے ہو, مجھ سے یہ کہتے ہو کہ پرچم لگانے کا ثواب بتاؤ, پرچم لگانا بھی ثواب ہے, مجھ سے نہ پوچھو, جاؤ جبرائیل سے پوچھو کہ پرچم لگانا کیا ہے. علامہ جلال الدین یہ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو, میں بتاؤں گا تو تم شک کرو گے یہ تو محدث ہیں, کسی بڑے کی بات لاؤ. تو جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا ارے مجھ سے نہ پوچھو, جبرائیل سے پوچھو. ہم نے خصائص الکبریٰ میں پڑھا, یہ حدیث ہے کہ حدیث میں آیا اے جبرائیل بتائیے جھنڈے لگانا ثواب ہے, جھنڈے لہرانا ثواب ہے. اللہ اکبر. خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث نقل کی گئی, ارے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی, میلاد کا دن آیا, جبرائیل علیہ السلام کو, چلے جبرائیل سے آگے لے جاتا ہوں آپ کو. جبرائیل کا ہو سکتا ہے جبرائیل کی بھی جو ہے روایت قبول کرنے میں آپ کو جھجک محسوس ہوتی. لوگ تو نبی کی حدیث نہیں مانتے, جبرائیل کی کہاں سے مانیں گے؟ تو میں نے کہا جبرائیل آپ بتا دو ثواب ہے. کہاں نہیں بتاؤں گا, میں بھی نہیں بتاتا, جاؤ بتا دیتا, لیکن لوگ اعتراض کرتے اس لیے نہیں بتاتا. جاؤ اللہ سے پوچھ لو. کسے پوچھ لو؟ جاؤ خدا سے پوچھ لو. جاؤ اپنے خدا سے پوچھو جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس خدا سے پوچھو پرچم لگانے کا حکم کس نے دیا ہے, پرچم لگانا ثواب ہے یا نہیں, پرچم لگانے کا جو ہے اجر ملے گا یا نہیں. جاؤ اپنے خدا سے پوچھو.
واہ رے واہ، لوگوں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ نبی کا میلاد کسی نے نہیں منایا، ایسی بات کرتے ہو خدا منا رہا ہے۔ جاؤ خدا سے لڑو، جاؤ جا کر خدا سے لڑو کہ خدا تو نے میلاد کیوں منایا، اور جب اس سے لڑنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ہمارے پاس آ دینا، پھر ہم بھی لڑ لیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ غلط بات تو نہیں، خدا نے حکم دیا۔ اچھا مشرق و مغرب میں جو جھنڈا گڑایا کیوں پتہ ہے؟ مشرق و مغرب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک۔ اس سے پتہ چلا اس کنارے سے اس کنارے تک جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ایک مشرق میں ڈال دو ایک مغرب میں ڈال دو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب میرے نبی کا میلاد آ جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک جھنڈے لگا، مشرق سے مغرب کا۔ آج تو غلط ساتھ دیکھے گا، میلاد کا دن ہے آج نہ جو، اگر نہ جھومو گے آج تو دیوانو کب جھومو گے؟ جھومنے کے دن اب ہے، پھر سارا سال تو اتنا موقع کہاں ملتا ہے؟ جھومتے تو ہیں، ہماری محفلیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسا موقع بار بار کہاں آتا ہے؟ اب آئیے اپنی اسی آیت کی طرف۔ حضور نے خود فرما دیا کہ میں نے اپنا میلاد منایا ہے، روزہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کے خدا نے خود فرما دیا مشرق سے مغرب تک لہراؤ جھنڈے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہوئی۔ اب آیت کی طرف آؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، اگر تمہیں محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو کیا کرو جو میں نے کیا ہے وہ تم کرو، میری تابعداری کرو۔ میرے حضور نے کیا کیا ہے؟ اپنے میلاد کا دن منایا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ اپنے میلاد کا دن، کیا بات ہے بولتے کیوں نہیں؟ جب تک بولو گے نہیں میں جمعہ نہیں پڑھانا آج۔ ٹھیک ہے بس بتاؤ حضور نے اپنے میلاد کا دن منایا یا نہیں؟ نہیں، آواز کم ہے، ابھی بھی کم ہے۔ یہ آواز کیسرو کسرا کے محل کو توڑ کے نکلنی چاہیے۔ حضور نے اپنے میلاد کا دن منایا یا نہیں؟ یہ پتہ چلا مدینے سے ٹکرا کے خانہ کعبہ کو چوم کر اور شیخ کو چیر کر آواز نکل گئی۔ حضور کی میلاد، اب کوئی آپ میں سے یہ تو نہیں کہے گا کہ حضور نے اپنا میلاد نہیں منایا۔ قرآن فرما رہا ہے فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہہ دو میری تابعداری کرو، اور جب میری تابعداری میں دیکھا ہم نے حضور کی تابعداری میں کیا کیا آتا ہے، ان میں سے ایک میلاد بھی آ رہا ہے، وہ تابعداری میں سے ایک میلاد بھی آ رہا ہے۔ اب رضایت، اب ہمیں کیا چاہیے؟ رضایت چاہیے محبت کا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو حضور کی اتباع کرو۔ دعویٰ بھی ہو گیا اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، دعویٰ ہو گیا۔ اب دلیل چاہیے، دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، جو میں نے کیا ہے وہ کرو۔ اے اللہ کے رسول آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کر، تو تم بھی میرا میلاد مناؤ ثواب کے کام کر کے۔ جو تمہاری طاقت میں ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے روزہ رکھ ڈالو، خرچ کرنے کی طاقت ہے خرچ کر ڈالو، کھلانے کی طاقت ہے کھلا ڈالو، لنگر کرنے کی طاقت ہے لنگر، جو بھی ثواب کا کام ہے وہ کر کے تم میری تابعداری کرو۔ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی تابعداری میں میلاد منایا۔ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا آج ممبر پر بیٹھ کر، اور یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا میلاد منایا۔ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہم سب آتے ہیں، ذرا ایک دفعہ بلند آواز سے لبیک 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 لبیک۔ ہم آج اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیے، آپ کی تابعداری میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرما برداری میں، آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے، آپ کے راستے پر چلتے ہوئے ہم نے میلاد منا لیا ہے۔ میلاد منا لیا۔ اے اللہ اب رزلٹ دے دے، اے اللہ اب رزلٹ دے دے۔ اے اللہ تجھے رزلٹ کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، ارے تم میرے نبی کی تابعداری کر لو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ مولا اب تو ہمیں اپنا محبوب بنا لیا۔ پتہ چلا جو جو میلادی ہے، جو جو میلادی ہے، کیا مطلب؟ میلاد منانے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔
پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، ریاضت بھی کرنی ہے، نیک کام بھی کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے، لوگوں کے دل دکھانے چھوڑ دیں، یہ ساری برائیوں سے قلع کما کرنا ہے، تو یہ میلاد منانا آپ کو جنت میں لانا ہے۔ کیا ہے اطاعت میں اور چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن اطاعت میں یاد رکھیے میلاد بھی آتا ہے، اطاعت میں میلاد بھی آتا ہے۔ بس آیت مبارکہ نے ثابت کر دیا، قرآن کی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کا ترجمہ اب میں میلاد کی طرح کروں گا، اس کا ترجمہ آخری میں اب میں میلاد کی طرح کرنے لگا ہوں۔ سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میری اتباع میں میلاد مناؤ، فاتبعونی، میری اتباع میں، میں نے جو ہے میلاد منایا ہے، میری اتباع میں میلاد مناؤ، اور اگر تم نے میلاد منا لیا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب ہے۔ بس میلادیوں مبارک ہو، تم لوگ